اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے گزشتہ لیکچر میں فرمایا تھا کہ جیسے ایک مریض اپنے لیے ایک مستند ڈاکٹر یا حکیم تلاش کرتا ہے، ایسے ہی ایک مستند معلم یا مستند مسلک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 3 دوست پاکستان کے 3 نمایاں مسالک سے علیحدہ علیحدہ تسکین و تشفی حاصل کریں تو کیا تینوں ہی درست راستے پر ہوں گے؟ مزید یہ کہ تینوں مسالک ہی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو مجبور اور معذور بنا رکھا ہے کہ دین کی دعوت اگر دیں گے تو کسی مسلک کے راستے، لیں گے تو کسی مسلک کے راستے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلک کی کتابیں، مسلک کے وعظ، مسلک کی ساری فتاوی پڑھنے میں زندگی گزر جاتی ہے، اور قرآن و سنت جو کہ بہت بنیادی بات ہے اس کی باری ہی نہیں آتی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ترتیب الٹ دیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اگر اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر جس مسلک کی طرف آپ جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن پہلے قرآن سے شروع کریں، حضور کی سیرت سے شروع کریں۔ مسلک کی طرف کیوں آتے ہیں؟ ابتدا مسلک سے کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید ایک کتاب مبین ہے، یعنی ایسی کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا ہے، تو آخر ہم معذور بن کے کیوں اپنے سفر کا آغاز کریں؟ محدود بن کے، یعنی کسی ایک مسلک کے اندر محدود اور مقید ہو کے کیوں آغاز کرتے ہیں؟ ایک جو فطری طریقہ ہے دین کو سیکھنے کا وہ اختیار کریں۔ قرآن مجید ہے، تھوڑی سی عربی پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، سیرت طیبہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کا جو جی چاہے، جہاں جی چاہیں آپ مسلک اختیار کرتے پھریں اگر آپ کو وقت مل گیا تو۔ لیکن یہ پہلے سے ہی میں بتا دوں، اگر آپ قرآن مجید میں لگ گئے اور سیرت طیبہ میں لگ گئے تو کسی مسلک تک پہنچنے کا آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ یہ سارے جھنجھٹ اسی وقت تک ہیں جب تک کہ بنیاد سے ہم غافل ہیں۔ معجزے کی کیا حقیقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے ہیں، تفصیلاً وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، معجزہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے جو چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اہل فن، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم ہار گئے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ فزیشنز کا زمانہ ہے، اطباء کا، حکیموں کا۔ فیثاغورس ہیں، بقراط ہیں، جالینوس ہیں، بڑے بڑے طبیب۔ اس زمانے کا جو اصل فن ہے وہ طب ہے، اور حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سیدھا سیدھا کام کر دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، طبیب کہتے ہیں یہ تو مر گیا، نہ نبض ہے، نہ دل کی دھڑکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں میاں اللہ کے حکم سے ذرا اٹھ بیٹھو، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہر طبیب یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کام کا طب سے تعلق نہیں ہے۔ طب سے تعلق تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آدمی مریض ہے، مرنے کو آ رہا ہے تو مرنے نہ دیا جائے، لیکن مر چکا ہے اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے، طبیب عاجز، طبیب اپنی شکست کا اظہار کر لیتا ہے۔ حضور اکرم یہ معجزہ ہوتا ہے کہ جو چوٹی کے اہل فن ہوتے ہیں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتا ہے اپنے رسول سے وہ معجزہ صادر کروا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ہی زندگی معجزہ تھی، پوری کی پوری زندگی معجزہ تھی، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلام، سب معجزات تھے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو وہیں ختم ہو گیا نا، جبکہ اس لاش کو زندہ کیا
وہ پھر مر گیا، دفن ہو گیا، معجزہ بھی دفن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، جادوگر آئے، ان کی وہ رسیاں وسیاں سانپ بن گئی تھیں، سب ختم ہو گئی، جادوگر بھی مر گئے، معجزہ بھی وہیں ختم ہو گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو معجزہ آیا ہے قرآن مجید، یہ قیامت تک ہمارے سامنے رہے گا۔ یہ معجزہ کیسے ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس کوئی اہم ڈاکومنٹ ہو، کتاب ہو، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے پریزرو کرنا چاہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس لاکرز ہیں، آپ کے پاس مائکرو فلمز ہیں، لائبریریز ہیں، آپ کے پاس میوزیمز ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ تو کمپیوٹر ہے، اس کی ہارڈ ڈسک ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن آج بھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں، دنیا کی کوئی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی حکومت، ساری حکومتیں مل کے کسی ایک کتاب کو، ڈاکومنٹ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتی۔ 100 سال، 150 سال، 200 سال گزریں گے، وہ جس ڈاکومنٹ میں زبان ہے وہ زبان بھی ختم ہو جائے گی، ڈاکومنٹ بھی ختم ہو جائے گا، وہ نسلیں ہی ختم ہو جائے، کوئی نہیں اس کی حفاظت کر سکتا۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ اس قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 20 جگہ یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب پوری کی پوری، پوری کی پوری، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک شوشہ، ایک ایک واول ساؤنڈ ہمیشہ ہمیش فار آل ٹائمز ٹو کم پریزروڈ رہے گا۔ اس زمانے میں کوئی لاکرز نہیں ہیں، لائبریریاں نہیں ہیں، میوزیمز نہیں ہیں، فوٹو کاپینگ نہیں ہے، مائکرو فلم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ پورے جزیرۃ العرب میں کل 15-20 آدمی ہیں جو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ دعویٰ کر دیا گیا جو آج آپ نہیں کر سکتے۔ دعویٰ سنیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ پیغام ہم نے بھیجا ہے، دیکھنا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، یہ زبردست کتاب ہے، اس میں کوئی غلط بات، باطل چیز آگے پیچھے سے شامل نہیں کی جا سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے پروردگار کا کلام، اس کا بول صدق و عدل میں اپنے معراج میں پہنچ گیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایک جگہ لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور تو اور سب سے پہلی آیت پہ غور کریں، ذالک الکتاب، یہ آسمانی مقدس کتاب ہے۔ کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب آسمانی مقدس کتاب کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری بھیجی ہوئی آسمانی مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اوریجنل ہونے میں، غیر محرف ہونے میں، جینوین ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پہلی آیت پہ آپ غور کریں، دنیا کی کسی کتاب میں کسی آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی، یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ اور پھر صرف دعویٰ نہیں ہے، 1400 سال پہلے کیا گیا، اور 1400 سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ دعویٰ ٹھیک تھا۔ یعنی غیر مسلم عالم وہ یہ تو کہہ دے گا کہ بھئی ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، لیکن اتنی بات تو وہ بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ کتاب وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ اتنی بات پہ سب متفق ہیں، اور اس میں آپ کو اتنی کوٹیشنز دے سکتا، اور ان کے پاس خود اوریجنل موجود ہے۔ برٹش میوزیم میں سیدنا عثمان کے ہاتھ کا لکھا قرآن موجود، تاشقند میں جائیے اس میں سیدنا عثمان کے ہاتھ کا لکھا قرآن موجود، یمن میں جائیے حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید موجود۔ کہاں سے تبدیلی ہو؟ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ وہ کام جو آج پورے ذرائع و وسائل کے ساتھ، پوری کیا کہنا چاہیے کہ کمپیوٹر ورلڈ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، 1400 سال پہلے کر دیا گیا اور چلے گا۔ یہ تو ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ چلے۔
اس کے علاوہ جو حصی معجزات ہیں، یہ جو میں نے عرض کیا کہ اکیلا ایک شخص اس نے پوری دنیا بدل ڈالی، یہ کچھ معجزہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ ایک شخص، اور ایران کی ہاتھ میں کدال ہے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے اور کدال پتھر کو مارتے ہیں، پتھر کا ایک بڑا حصہ دور جا گرتا ہے، کہتے ہیں یہ ایران کی سلطنت گئی۔ دوسری کدال پتھر کو مار، کہتے ہیں یہ روم کی سلطنت گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر دیکھیے اللہ کا وعدہ اور اللہ کا چیلنج کہ تم جو کرتے ہو کر لو، یہ میدان ہے، ہمارا رسول آ گیا ہے میدان میں۔ ذرا گراف دیکھیں، ہجرت حبشہ ہوتی ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 10-12 آدمی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ یہ 20-25 آدمی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت ہوتی ہے، کتنے آدمی جاتے ہیں؟ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، 128۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے، کتنے آدمی؟ 313۔ اس کے 1.5 سال بعد غزوہ احد ہوتا ہے، کتنے آدمی؟ 700۔ گراف پہ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ یہ ہے اللہ کا کہ ہمارا رسول آ رہا ہے، روکو اس کو۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب آتا ہے، 1,500 آدمی صلح حدیبیہ پہ جاتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، 1400 آدمی۔ اور صلح حدیبیہ چونکہ فتح مبین تو ٹیک آف کر گیا۔ صلح حدیبیہ تو اللہ نے فتح جس کو شکست قرار دے رہے تھے سارے صحابی، حتیٰ کہ عمر فاروق جیسا آدمی کہہ رہا تھا کہ کھلی کھلی شکست ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس جا کہتے ہیں کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں نظر نہیں آتا اتنی بڑی ذلت، اتنی بڑی شکست؟ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر، جہاں تک حضور کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک تمہاری اور میری نظر نہیں پہنچ رہی۔ اگر انہوں نے اس کو فتح مبین کہا ہے تو یہ فتح مبین ہی ہوگی، صبر کرو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ فتح مبین نکلی 2 سال کے بعد، کہاں 1400 دب کے ایک معاہدہ کر کے آ گئے کہ جی اس سال ہم عمرہ بھی نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، اور ہاں کوئی اگر مسلمان ہو گیا تو ہم لوٹا دیں گے، اور ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی کافر ہو گیا تو ہم نہیں مانگیں گے، تمہارا ہو گیا۔ اتنا دب کے معاہدہ کیا۔ 1.5 سال بعد، جی 2 سال بعد فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں، 10,000 آدمی، ہے نا فتح مبین۔ اور اس کے بعد غزوہ حنین 12,000 آدمی، اس کے بعد غزوہ تبوک 30,000 آدمی، اس کے بعد حجۃ الوداع 1,40,000 آدمی۔ وفات کا وقت آتا ہے، صحابہ کی تعداد 5 لاکھ کے قریب۔ کچھ گراف سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ معجزہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کیا صرف یہی معجزہ ہے کہ ایک بکری جو ابھی بالکل نابالغ ہے، جس کے قریب بکرا آیا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں یار اسی کو ہی لے آؤ، اسی کی تھنوں سے دودھ نکالا اور سب نے پی لیا؟ صرف یہی معجزہ نہیں ہوتا، کھانا ہے بیٹھنے کھائیں، ایک آدمی کھانے کے انتظار کیا، حضور 80 آدمیوں کو لے کے چلے گئے، سب کوئی پورا ہو گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بہت بھوکا تھا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے تو آپ نے کہا ابو ہریرہ آؤ میرے گھر میں دودھ ہے تمہیں پلاتا ہوں۔ تو دودھ کا ایک پیالہ تھا، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جاؤ وہ صفہ والے بھی بیچارے بھوکے ہیں، جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا؟ تو وہاں کوئی 70-80 آدمی تھے، سب کو بلوا لیا اور سب کے منہ سے وہ دودھ کا پیالہ گزر گیا اور سب نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، آپ نے اور پیا، آپ فرمایا اور پینے یا رسول اللہ تو میرا پیٹ پھٹ جائے گا، یہاں تک آ گیا۔ اس کے بعد حضور نے وہ دودھ کا یہ کوئی ایک ہے؟ معجزات کی کتابیں اس قدر بے شمار ہیں، اس قدر بے شمار ہیں، گننے سے باہر ہیں۔ لیکن میں جس چیز کو اصل معجزہ قرار دیتا ہوں، لیکن تاریخ میں دیکھیے مدینہ منورہ میں 10 سال کی
مدت میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے جرنیل کا نام بتائیے مجھے۔ اور پھر اس 10 لاکھ کا علاقہ جو فتح ہوا ہے اس میں 83 جنگیں ہوئی ہیں، 83 جنگیں ہوئی ہیں۔ ان 83 جنگوں میں دونوں جانب سے قتل ہونے والوں کی تعداد 536 ہے۔ یہ معجزہ نظر نہیں آتا؟ وہ تو پوری زندگی معجزہ ہے بھائی، پوری کی پوری زندگی معجزہ ہے۔ ایک بیٹے نے آ کے والد کی شکایت کی کہ میرا والد جو ہے میرا مال چرا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا، والد آیا اور آپ نے والد سے یہ کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ راستے میں جو تم نے شعر کہے ہیں ذرا وہ سنا دو مجھے۔ مفتی شفیع صاحب نے وہ اشعار لکھے ہیں معارف القرآن میں، دل دہلا دینے والے شعر ہیں۔ تو وہ شخص رو دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی رسالت پہ ہمارے یقین کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ میں نے یہ شعر کہے تھے واپسی پہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میں نے تو اپنے سارے آرام برباد کر کے، اپنی ساری صحت کو تج کے اور بیماریاں مول لے کے میں نے تجھے اتنا بڑا اور جوان کیا، اور جب میری باری آئی ہے تو میں تیری آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں۔ میں تیری زندگی کو بڑھاتا رہا، تو میری موت کے انتظار میں ہے۔ یہ اشعار تھے اس شخص کے۔ میں تجھے اپنے ساتھ سلانے میں، پیار کرنے میں میں لذت محسوس کرتا تھا، تو مجھ سے دور ہٹنے میں اور مجھ سے دور رہنے میں تو لذت محسوس کرتا ہے۔ تو آپ نے وہ شعر سنے اور آپ نے پھر وہ تاریخی جملہ کہا اس صحابی کو، اس نوجوان کو کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ یہ سب معجزات ہیں میرے عزیزان گرامی، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو زندگی کو بدل کے رکھ دے۔